بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اکرام اللہ ہے، الکریم پبلک ہائی اسکول کی جانب سے بول رہا ہوں۔ کل ہم نے افسانہ نیلی جھیل کے مصنف شفیق الرحمن کی حالات زندگی پڑھی تھی۔ آج افسانہ نیلی جھیل جو کہ جماعت نحم کے نصاب میں شامل ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ نیلی جھیل یہ مرکب توصیفی ہے، اس لیے کہ جھیل کی صفت ہوئی ہے نیلا جھیل۔ نیلی اس میں صفت ہے اور جس لفظ کی صفت ہوئی ہے یعنی جھیل یہ موصوف ہے۔ اسی طرح بعض اوقات پیپر میں فارسی میں مرکبات آ جاتے ہیں، فارسی کے مرکبات پیپر میں آ جاتے ہیں تو اس کی یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی ہے یا توصیفی ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہاں فارسی میں صفت آخر میں آ جاتی ہے اور اردو میں صفت پہلی آ جاتی ہے۔ لہٰذا بعض اوقات پیپر میں اسی طرح جاتا ہے کہ نظر بد یا ماہ عرب یہ کون سا مرکب ہے، تو اگر اس کا اردو میں ترجمہ کرے تو اس کا اردو میں ترجمہ اس طرح جاتا ہے کہ بد نظر، اور اگر ماہ عرب کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب آ جاتا ہے عرب کا مہینہ۔ تو اگر اردو میں اس کا ترجمہ کرے اور جس مرکب میں کی یا نا نی نی یا را ری ری آ جائے تو وہ مرکب اضافی ہوگا، اور جس فارسی مرکب کا ترجمہ آپ لوگ اردو میں کرے اور اس میں کی نانی نی یا ری نہ آ جائے تو وہ مرکبی توصیفی ہوگا۔ جیسے میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ اس طرح نظر بد نظر، ماہ عرب کا مہینہ، تو اس میں کا آیا تو لہٰذا ماہ عرب مرکب اضافی ہے، اور اس کے معنی میں کی نانینی یا راریری نہیں آیا، صرف بد نظر آیا، تو لہٰذا یہ نظر بد مرکبی توصیفی ہوا۔ سمجھا گئی؟ اب افسانہ نیلی جھیل کو غور سے دیکھیے کہ اس میں مصنف کیا کہتا ہے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب روپی کے دان پر بجلی گری۔ روپی بجلی سے بہت ڈرتے تھے، آ رہا تھا، کھایا کرتا تھا، سنتا رہتا تھا۔ یہ فعل ماضی استمراری ہے۔ فعل ماضی استمراری کی تعریف ہے کہ وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو لیکن اس میں جاری رہنا، لگاتار ہونا پایا جائے، جیسے کہ اس کے علامات ہے رہا تھا، آیا کرتا تھا، سنتا رہتا تھا۔ یہاں اگر آپ لوگ مصدر سے نہ ختم کریں اور رہا تھا یا تا یا تی وغیرہ اس کے ساتھ لگائے تو فعل ماضی استمراری جملے بن جاتے ہیں۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب روپی کے دان پر بجلی گری۔ روپی بجلی سے بہت ڈرتے تھے۔ جب بادل آتے تو وہ بستروں میں چھپتے پھرتے۔ سب کہتے کہ اگر بجلی کو گرنا ہے تو ضرور گرے گی۔ روپی جواب دیتے بے شک گرے، لیکن اس طرح کم از کم اسے مجھ کو ڈھونڈنا تو پڑے گا۔ حروف کے اقسام میں نے ایک حرف سکھایا تھا، حرف علت، وہ حروف یا وہ حرف جو سبب ظاہر کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے یہاں لیکن آیا ہے، اسی طرح اور بھی حروف علت ہے جیسے اس لیے، تاکہ، لیکن وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس طرح کم از کم اسے مجھ کو ڈھونڈنا تو پڑے گا۔ ہوا یوں کہ بارش ابھی بھی تھمی تھی۔ روپی سوپی کے پیچھے سے نکل کر دبے پاؤں برآمدے تک گئے۔ دبے پاؤں، آہستہ آہستہ، یہ دیکھنے کے بادل چھٹ گئے ہیں یا نہیں، ختم ہو گئے یا نہیں۔ اتنے میں زور سے بجلی کوندی آسمانی بجلی کی چمک کو کہتے ہیں، آسمانی بجلی کی چمک۔ اور ایک عظیم شان دھماکہ ہوا۔ جب وہ ہوش میں آئے تو ان کا ایک دان ہل رہا تھا۔ انہوں نے آئینہ دیکھا تو دان کا کچھ حصہ سیاہ نظر آیا
اگلے روز آس پاس مشہور ہو گیا کہ رات روفی میاں کے دان پر بجلی گری ہے۔ وہ 2 دن تک بستر پر پڑے رہے، لیکن اس طرح ہم اپنے آنے والے سہ-ماہی امتحان سے نہ بچ سکے۔ اس کمبخت امتحان نے ہماری نیند اڑا رکھی تھی۔ ماسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ خاص رعایت کی۔ رعایت کی معنی ہے نرمی، گزارا۔ اور از راہ کرم امتحان چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ ملتوی کی معنی ہے روک دیا۔ ہمارے ماسٹر صاحب ان حضرات میں سے تھے جو آپ سے سوال پوچھیں گے، آپ کی طرف سے خود جواب دیں گے اور پھر آپ کو ڈانٹیں گے بھی کہ جواب غلط تھا۔ ساری کلاس کا امتحان ہو چکا تھا، صرف میں اور روپی رہتے تھے۔ نچلی جماعتوں میں روپی کی چھوٹے بھائی ننھی میاں باقی تھے۔ یہاں آتے کے بعد یہ وقفہ خفیف لگا ہوا ہے، یہ الٹی واو ہے، اس کو وقفہ خفیف کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں معمولی وقفہ کر لینا چاہیے۔ کیونکہ اس بجلی کے گرنے کے سلسلے میں وہ بھی بطور تیماردار شریک تھی۔ میں اور روپی مجرموں کی طرح کمرے میں داخل ہوئے۔ ماسٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ ہمارا فقط زبانی امتحان لے گی۔ فقط کے معنی صرف، اور بالکل آسان سے سوال پوچھیں گے، گھبرانے یا ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے روپی سے پوچھا، تمہیں کس نے بنایا؟ روپی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، جناب اتنا تو مجھے خدا نے بنایا تھا، اس کے بعد میں خود بڑا ہوں۔ اب ماسٹر صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، آسٹریلیا کہاں ہے؟ جی جغرافی کے 50ویں صفحے پر۔ جغرافی میں نہیں، ویسے کہاں ہے؟ جناب آسٹریلیا کوریرس پر ہے۔ کوریرس زمین، تمام زمین جو گیند کی شکل کی ہے، یہ کوریرس کی معنی ہے۔ اچھا حروف اضافت کیا ہوتے ہیں؟ جناب حروف اضافت وہ ہوتے ہیں جو اضافہ کرتے ہیں اور جنہیں پڑھ کر کچھ اور حروف یاد آ جاتے ہیں۔ مثلا گڑی ساز یوں معلوم ہوتا ہے جیسے زمانہ ساز ہو، فالتو معلوم ہوتا ہے، مجرد مجرب، اور طبلہ نواز بندہ نواز معلوم ہوتا ہے۔ اور بس ماسٹر صاحب بالکل خفا ہو گئے۔ یہاں ایک لفظ مجرد آیا ہے۔ مجرد کی معنی ہے، لغوی معنی ہے اکیلا، یا مجرد غیر شادی شدہ شخص کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ دوسرا اس کے بعد لفظ آیا ہے مجرب، تو مجرب کی معنی ہے آزمایا ہوا نسخہ۔ دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا، الفاظ کہنے میں تو ذرا ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس میں فرق ہے۔ بس ماسٹر صاحب بالکل خفا ہو گئے۔ اب ننھی میاں کو بلایا گیا۔ ننھی گنتی گن کر دکھاؤ۔ ماسٹر صاحب بولے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 غلام، بیگم اور بادشاہ۔ ننھی نے فاتحانہ انداز سے کہا۔ ننھی نے جیسے پکڑ کر ایسے فاتحانہ انداز سے کہا کہ جیسے میں نے یہ بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اس میں غریب ننھی کا بھی قصور نہیں تھا۔ ان دنوں گھر میں تاش خوب ہوتی تھی۔ شام کو ماسٹر صاحب ہمارے پاس آئے۔ روپی کے ابا سے دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ سونے کے وقت ہمیں سنایا گیا کہ ہماری تعلیمی حالت بہت کمزور ہے، چنانچہ ماسٹر صاحب ہمیں گھر پر پڑھانے آیا کریں گے کے بعد یہ ختمہ لگا ہوا ہے، یہ اردو میں اسے ختمہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں زیادہ ٹھہرنا چاہیے۔ چنانچہ ماسٹر صاحب ہمیں گھر پر پڑھانے آیا کریں گے، اس خبر نے ہمیں اداس کر دیا، خفا کر دیا۔ اگلے روز اتوار تھا۔ علی صبح کے معنی ہے صبح سویرے۔ ہم نے مچھلیاں پکڑنے کا سامان لیا اور جھیل کا رخ کیا۔
یعنی جھیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس ٹیوشن کی نئی مصیبت نے ہمیں غمگین کر دیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جو رہی صحیح آزادی میسر تھی وہ بھی چن گئی ہے، میسر جو ہمیں فراہم تھی چن گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ باقی افسانہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ شکریہ۔